DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بلوچستان میں دہشت گردی کرنے والوں کو فتنہ ہندوستان کا نام دے دیا۔ کہا 21 مئی کو فتنہ ہندوستان نے بھارت کے حکم پر خضدار میں بچوں کی بس پر شرمناک حملہ کیا۔ بھارت اور فتنہ ہندوستان دونوں نے اپنا اصل چہرہ دکھا دیا۔ ہمارے پاس انٹیلیجنس تھی کہ بھارت اپنے اثاثوں فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کو فعال کرے گا۔ جب بھارت پاکستان پر ڈرون اور میزائل پھینک رہا تھا اس وقت بھی اس نے اپنی پراکسیز کو فعال رکھا ہوا تھا۔ دہشت گردوں کو بھی پتا ہے کہ وہ کبھی بلوچستان کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ بھارت کا جھوٹا بیانیہ نہیں چل سکتا۔ بھارت 75 سال میں کامیاب نہیں ہوا تو آئندہ بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ DGISPR نے کہا مہرنگ بلوچ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی دہشت گردوں کی پراکسیز ہیں۔ دہشت گرد اور ان کی پراکسیز سے ویسے ہی نمٹا جائے گا جیسی دوسری اقوام نمٹتی ہیں۔ پہلے بھی مارا تھا پھر ماریں گے۔ بھارت کو جارحیت کا شوق ہے تو پھر جارحیت کر کے دیکھ لے، ہم تیار ہیں۔ پاک فوج کا بھارت کو واضح پیغام۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاک بھارت بنیادی تنازعات حل ہو گئے۔ کشمیر کا تنازع حل ہونے تک پاکستان اور بھارت کے درمیان امن نہیں ہو سکتا۔ کشمیر کے تنازع میں پاکستان اور بھارت کے ساتھ چین بھی ایک فریق ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا 24 کروڑ انسانوں کا پانی بند کرنے کی بات کوئی پاگل ہی کر سکتا ہے۔ پانی کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف واضح بیان دے چکے ہیں، ہم حکومت کے احکامات پر عمل کریں گے۔ DGISPR نے کہا ہے کہ 2015 اور 2019 میں بھارتی دہشت گردی کے ثبوت اقوام متحدہ کو دیے۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادو بھی یہاں سے گرفتار ہوا۔ ہمارے پاس معلومات تھیں کہ بھارت اپنے اثاثوں فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کو فعال کرے گا۔ 6 سے 10 مئی کے دوران فتنہ الہندوستان نے 33 دہشت گرد حملے کیے۔ انہیں جدید اسلحہ بھارت دے رہا ہے۔ ان حملوں میں کوئی بلوچیت کوئی پاکستانیت نہیں ہے۔ یہ درندے بھارت کے پیسوں اور احکامات پر سب کر رہے ہیں۔ یہ کیا نظریہ ہے؟ یہ حیوانیت ہے۔ فتنہ الہندوستان ہے، ان کا تعلق بھارت سے ہے۔ یہ بھارت کی ہدایت پر عورتوں اور بچوں پر حملے کر رہے ہیں۔ جعفر ایکسپریس، ہرنائی، نوش کی کیچ میں حملے کیے گئے۔ بھارتی میڈیا پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات پر جشن مناتا ہے۔ خضدار بس حملہ فتنہ الہندوستان نے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کی سرپرستی میں کیا۔ آپریشن سندور میں بری طرح ناکامی کے بعد بھارت نے اب دہشت گرد پراکسیز کو بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کا حکم دیا ہے۔ دہشت گردی کی ان کارروائیوں پر سخت ایکشن ہوگا۔ DGISPR کے ہمراہ میڈیا بریفنگ میں سیکرٹری داخلہ خرم آغا کا اعلان۔ کہا ریاست کے پاس ان حملہ آوروں کو ختم کرنے کی اہلیت ہے۔ ہمارا خواب جواب فیصلہ کن ہوگا۔ حکومت پاکستان بھارتی پراکسیز کو ختم کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ 10 مئی کو پاکستانی قوم نے اپنے اتحاد و اتفاق سے دشمن کو تاریخی شکست دی، جسے وہ قیامت تک یاد رکھے گا۔ اسلام آباد میں جناح اسکوائر انٹرچینج کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے اسلام آباد کے جناح اسکوائر انٹرچینج کی تعمیر 35 دن میں مکمل کرنے پر وزیر داخلہ محسن نقوی اور ٹیم کی تعریف کی۔ کہا 35 روز قبل اس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا۔ اتنے کم وقت میں ایسا منصوبہ مکمل کرنا آسان کام نہیں تھا۔ وہ وقت دور نہیں جب محسن نقوی ایسے منصوبے ایک دن میں مکمل کریں گے۔ پاکستانی فضائی حدود میں بھارتی طیاروں کی پرواز پر پابندی 24 جون صبح 5 بجے تک بڑھا دی گئی۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق بھارتی رجسٹرڈ آپریٹڈ ملکیت یا لیز پر لیے گئے تمام طیارے پابندی کی زد میں رہیں گے۔ پابندی بھارتی فوجی طیاروں پر بھی لاگو ہوگی۔ بھارتی ایئر لائنز یا آپریٹرز کے زیر انتظام کوئی بھی پرواز پاکستانی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد کی صورتحال پر گفتگو۔ بھارتی پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے قائم حکومتی وفد کے دوروں سے متعلق بھی بات چیت۔ اعلامیے کے مطابق بلاول بھٹو نے دنیا کے اہم دارالحکومتوں میں پاکستانی موقف کو اجاگر کرنے پر وزیر اعظم سے رہنمائی لی۔ گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا امید ہے آپ کی قیادت میں وفد پاکستان کا موقف بھرپور طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں وفد کے ارکان کی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بھی ملاقات۔ اسحاق ڈار نے وفد کو پاکستان کی سفارتی ترجیحات سے آگاہ کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے خضدار حملے کو بزدلانہ اور قابل نفرت فعل قرار دے دیا۔
हमले के जिम्मेदारान, माली मददगारों और मंसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। सलामती कौंसिल ने तमाम रियासतों से पाकिस्तान से ताउन की अपील करते हुए कहा कि दहशतगर्दी आलमी अमन व सलामती के लिए बड़ा ख़तरा है। आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। दहशतगर्दी किसी भी सूरत जायज़ नहीं हो सकती। सलामती कौंसिल का शहीद अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। खुजदार हमले में शहीद ज़ख्मी तालिब इल्म हैदर और मलाइका दौरान इलाज चल बसे। हमले में शहीद तुलबा की तादाद 6 हो गई। बुध को होने वाले हमले में 2 जवान भी शहीद, 53 अफराद जख्मी हुए थे। IMF का कहना है कि तवक्को है पाकिस्तान और भारत हालिया कशीदगी का पुरअमन हल तलाश कर लेंगे। पाकिस्तान और भारत की हालिया जंग में इंसानी जानों के ज़िया का दुख है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोज़ेक ने वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के तमाम माशी अहदाफ हासिल किए। पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी ऐसी थी कि किस्त जारी करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। पाकिस्तान को कर्ज के किस्त जारी करने का फैसला एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बाहमी रजामंदी से मेरिट पर किया। कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर के लिए है, बजट सपोर्ट के लिए नहीं। प्रोग्राम की शर्त है कि हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी। इफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। इख्तिसादी सर्वे 9 जून को पेश किया जाएगा। इससे पहले इफाकी बजट पेश करने की तारीख 2 जून दी गई थी। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ बातचीत का आज आखिरी रोज़ था। IMF के साथ बजट के अहदाफ पर इत्तफाक़ राय नहीं हो सका। बजट ताख़ीर से पेश करने की वजह IMF से बजट तजावीज़ पर इत्तफाक़ ना होना है। IMF के साथ बजट पर मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते भी जारी रहेंगे। बजट अहदाफ मुकर्रर करने में IMF की तजावीज़ मानना होंगी। कर्ज प्रोग्राम में पाकिस्तान IMF की मुशावरत से बजट बनाने का वादा कर चुका है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब की मुलाकात। मुल्क की डिजिटल मईशत के मुस्तकबिल पर गुफ्तगू। बिलाल बिन साकिब ने कहा, हम ऐसी नस्ल के लिए काम कर रहे हैं जो डिजिटल फाइनेंस, डिसेंट्रलाइजेशन और AI को मौका समझती है। नौजवान आलमी टेक्नोलॉजी के मंजरनामे में अपनी जगह चाहते हैं, इसलिए कौंसिल बनाई गई है। एलामी के मुताबिक बिलाल बिन साकिब ने पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल की पेशरफ्त पर अहम अपडेट शेयर की। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द और बाइनेंस के बानी के दौरे और बैनुल अक़वामी ताउन से मुताल्लिक़ आगाह किया। मुलाकात का मकसद नौजवानों को ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और मसनूई ज़हानत के ज़रिए बाइख्तियार बनाना था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बिलाल साकिब ने पहली दफ़ा कहा कि हम दुनिया के पीछे नहीं खड़े, हम अपना रास्ता खुद तय कर रहे हैं। दुनिया की बड़ी कंपनीज पाकिस्तान आना चाहती हैं। हम क्रिप्टो में भारत से ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से मुल्क भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत निजी शोबे के इश्तराक से जल्द पाकिस्तान आलमी माशी ताकत बनकर उभरेगा। टैक्स चोरी कतन काबिल कबूल नहीं, तदारुक के तमाम इक़दामात लिए जाएंगे। हुकूमत ख़वातीन कारोबारी अफराद को माशी सरगर्मियों में मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। वफ़द ने FBR में इस्लाहात को सराहा और उन्हें मज़ीद बिजनेस फ्रेंडली बनाने की तजावीज़ दी। वफ़द ने अगले माली साल के लिए अपनी बजट तजावीज़ भी पेश की। बैरिस्टर गौहर की पार्टी के बुजुर्ग रहनुमाओं से धड़ाधड़ मुलाकातें। पार्टी सदर परवेज़ इलाही, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और सीनियर रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर शाह महमूद कुरैशी की अयादत के लिए लाहौर के अस्पताल पहुंचे। सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल। मेहरबानो कुरैशी भी मुलाकात में मौजूद थी। बैरिस्टर गौहर ने इसके बाद लाहौर में परवेज़ इलाही और एजाज चौधरी से मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़ है कि उन्होंने तीनों रहनुमाओं की सिर्फ अयादत की, कोई सियासी बातचीत नहीं की। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वक़ास अकरम ने कहा है कि बानी PTI का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की कोशिश तौहीन आमेज़ है। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स उमर अयूब और शिबली फराज के खतूत के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री नहीं की जा रही। असद कैसर ने कहा, स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का कोई फैसला नहीं किया। तहरीक अदम एतमाद लाएंगे तो पक्का काम करेंगे। कोई बैकडोर मुलाकातें या मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुल्क की खातिर तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। बानी PTI का पॉलीग्राफ टेस्ट करना बेइज्जती है।
وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ ٹورز آپریٹرز کی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے ہزاروں لوگ حج پر نہیں جا سکیں گے۔ وزیر اعظم نے معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی ہے، جس کی سفارشات کے مطابق غفلت برتنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سعودی حکومت نے نجی شعبے کو 14 فروری تک 25% رقم جمع کرنے کی ہدایت کی تھی، پھر مزید ایک ہفتے کی مہلت دی گئی، جسے نجی شعبے نے نظر انداز کیا۔ رواں سال نجی شعبے سے 25,698 عازمین سعودی عرب جائیں گے۔ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی پر دنیا بھر میں بھارت کا اعتبار اٹھنے لگا۔ بھارت سے کئی معاہدے کرنے والے سری لنکا میں بھی تشویش۔ غیر ملکی جریدے کے مطابق سری لنکا بھارت سے کئی معاہدوں پر بات چیت کر رہا ہے۔ ان میں قومی بجلی کے گرڈز کو جوڑنے اور دونوں ممالک کے درمیان زمینی پل تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے۔ اقوام متحدہ میں سری لنکا کے سابق سفیر نے کہا کہ اگر بھارت پاکستان کے ساتھ سندھ طاس معاہدے جیسے اہم معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کر سکتا ہے تو بھارت کے ساتھ بجلی اور ایندھن کے معاہدے کرنا بے وقوفی ہوگی۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کی حکومتی ارکان کے نہ آنے پر تنقید، کہا حکومت سینٹ کا ایجنڈا پیش کرتی ہے اور خود ایوان سے غائب ہے۔ اپوزیشن اس اہم مسئلے پر بات کر رہی ہے اور حکومتی بینچز خالی ہیں۔ سندھ طاس معاہدہ ایک طے شدہ معاملہ ہے۔ سندھ طاس معاہدے میں کوئی تبدیلی نہیں چاہیں گے اور نہ بھارت کو اس کی اجازت دیں گے۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا پانی کا مسئلہ اتنا ہی اہم ہے جتنا دہشت گردی کا۔ یہ بھی ایک جنگ ہے جو ہم پر مسلط کی گئی ہے۔ پاکستان پانی کی قلت کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ پانی کے مسئلے کو حل نہیں کریں گے تو ہم بھوکے مر سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کا پختہ عزم ہے کہ بلوچستان سے فتنہ ہندوستان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ کلبھوشن جادو کے پکڑے جانے سے ہی واضح ہو گیا تھا کہ اس فتنے کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں عطا تارڑ نے کہا مارکہ حق کے دوران فتنہ ہندوستان نے بلوچستان میں 30 سے زائد حملے کیے۔ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے بھارتی میڈیا کو انٹرویوز دیے۔ یہ سارے کام بھارت اور بلوچستان میں سرگرم فتنہ ہندوستان کی ملی بھگت سے ہو رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق گفتگو میں علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے بیانات کو اشتعال انگیز اور کشیدگی بڑھانے کی کوشش قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے نیوز بریفنگ میں کہا مسئلہ کشمیر کا حل نہ کیا جانا خطے میں عدم استحکام کا سبب ہے۔ بھارت کا یک طرفہ سندھ طاس معاہدہ معطل کرنا معاہدے اور بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے، جس نے صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے۔ گزشتہ روز بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک بار پھر پاکستان پر حملے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کو پانی نہیں ملے گا۔ ورلڈ بینک کا سندھ حکومت کے ساتھ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ورلڈ بینک کے وفد کے ہمراہ نظر محمد لغاری گوٹ کا دورہ، متاثرہ خواتین میں گھروں کی ملکیت کی اسناد تقسیم کی۔ آصفہ بھٹو نے کہا یہ منصوبہ خواتین کو مالکانہ حقوق دینے والا پاکستان کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ سندھ حکومت دیہی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا 2022 کے سیلاب میں سندھ میں 21 لاکھ مکانات تباہ ہوئے۔ ورلڈ بینک کی $500 ملین کی ابتدائی امداد سے گھروں کی بروقت تعمیر ممکن ہوئی۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن نے کہا ہے بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے بعد گرین پاسپورٹ پر سفر کرنے پر بہت مزہ آ رہا تھا۔ بھارتی شہریوں کی شکلیں دیکھنے جیسی تھیں۔ سندھ اسمبلی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا سندھ کو گرین انرجی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ خواہش ہے کہ تمام گاڑیاں ای وی پر چلی جائیں۔ سندھ بھر میں ہر 50 کلومیٹر پر ای وی گاڑیوں کا چارجنگ نظام ہوگا۔ ایک کمپنی کراچی میں ای وی گاڑیوں کا پلانٹ لگانے پر رضامند ہو گئی ہے۔ اب کراچی شہر میں ای وی گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ ہوگی۔ وفاقی وزیر آبی وسائل معین وٹو نے محمد ڈیم کے فیز 2 کا افتتاح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا سندھ طاس معاہدے کی قانونی پوزیشن اب بھی برقرار ہے۔ ہم بھارت کے خلاف ہر فورم سے بات کریں گے، عالمی عدالت جا سکتے ہیں، UN سے بات کریں گے، کسی صورت معاہدے کی معطلی برداشت نہیں کریں گے۔
گورنر سندھ کامران خان وزوری کی اسلام آباد میں سعودی سفارت خانے میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات۔ گورنر سندھ کا سعودی حکومت کی بھرپور سفارتی حمایت پر اظہار تشکر۔ سعودی سفیر نے پاکستان کی امن کاوشوں کو سراہا۔ گورنر سندھ نے آذربائیجان کے قومی دن کی تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ گورنر سندھ نے کہا تعلقات کے مزید فروغ کے لیے پاکستان آذربائیجان کے ساتھ مکمل تعاون کا خواہاں ہے۔ دیسی ساختہ بم حملوں سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں لبنان کے بعد پاکستان دوسرے نمبر پر۔ سال 2024 میں 132 آئی ڈی دھماکوں سے 485 شہری متاثر ہوئے، 139 جان سے گئے۔ غیر سرکاری تنظیم ایکشن آن آرمڈ وائلنس نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں پاکستان کو دھماکہ خیز مواد سے شہریوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچنے والے ممالک میں 7ویں نمبر پر شمار کیا گیا۔ بتایا کہ مجموعی طور پر 248 حملوں سے 790 پاکستانی شہری متاثر ہوئے۔ ان میں کلعدم BLA کے حملوں میں 119 عام پاکستانی زخمی یا جان سے گئے۔ برطانوی تنظیم نے 2024 کو دنیا بھر میں دھماکہ خیز مواد اور ہتھیاروں سے شہریوں کی بڑھتی ہلاکتوں کے باعث خطرناک ترین سال بھی قرار دیا۔ بتایا سال 2024 میں 9553 واقعات میں خواتین اور بچوں سمیت 24,000 شہریوں کی جانیں گئیں۔ غزہ متاثرہ علاقوں میں سر فہرست رہا، جہاں اسرائیل کے سفاکانہ حملوں میں 14,000 عام فلسطینی شہری جان سے گئے۔ معروف بھارتی مصنف اور بلاگر آویہ شکلا نے وزیر اعظم مودی کی ذہنیت، سوچ اور اس کے زیر اثر بھارتی علاقوں کو بفر زون قرار دے دیا۔ بھارتی صحافی کرن تھاپر کو انٹرویو میں آویہ شکلا نے کہا بفر زون دراصل ایک ذہنیت کا نام ہے جہاں تعلیم کم اور آبادی زیادہ ہے۔ جغرافیائی طور پر بھارت کا بفر زون شمالی بھارت اور شمال مشرقی حصہ ہے جو ہندو ہاٹ لائن کے طور پر جانا جاتا ہے، اور جہاں BJP کی اکثریت کے ساتھ بھارت کے نیشنل میڈیا کی بھی اکثریت پائی جاتی ہے۔ آویہ شکلا نے کہا کہ اگر وہ بفر زون کے خد و خال بتائیں تو اس میں ہندوتوا کا مذہبی رنگ شامل ہے جو عدم برداشت پر مبنی ہے۔ یہ دوسرے مذہب اور دوسری زبان کو برداشت نہیں کرتے اور تمام مسلمانوں کو دہشت گردوں سے جوڑتے ہیں، جن میں بھارتی فوج کی کرنل صوفیہ قریشی اور یونیورسٹی پروفیسر علی خان محمود آباد کی مثال نمایاں ہے۔ یہ بفر زون بتائی گئی ہر بات پر اندھا اعتقاد کرتا ہے۔ بھارتی شہر کولکتہ میں ہزاروں افراد کا مودی سرکار کے جنگی جنون کے خلاف مظاہرہ۔ بھارتی انتہا پسندوں کے خلاف شدید نعرے بازی، نفرت کی سیاست بند کرنے اور پاکستان سے سفارتکاری کے ذریعے تمام مسائل حل کرنے کے مطالبے۔ جنگ کے خلاف اور امن کے حق میں نکلنے والوں پر BJP کے کارکنوں کا حملہ، دھکے دیے، مار پیٹ کی، تشدد کا نشانہ بنایا۔ ریلی کے شرکاء کا BJP کے رویے کے خلاف شدید احتجاج، ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ کچھ روز پہلے ہونے والے احتجاج کی کال بھارت کی کمیونسٹ پارٹیز، انسانی حقوق کی تنظیموں اور سول سوسائٹی کی جانب سے دی گئی تھی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری، اسرائیلی بمباری سے مزید 66 فلسطینی شہید، 185 سے زائد زخمی، 50 سے زائد فلسطینی ملبے تلے دب کر لاپتہ۔ 2 روز میں فاقہ کشی سے بچوں سمیت 29 فلسطینی شہید۔ غزہ میں بھوک کی شدت سے نڈھال افراد کی خوراک تک رسائی کی کوششیں۔ ہفتوں بعد تازہ روٹی فراہم کرنے والے مراکز پر ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ اقوام متحدہ کے اداروں کے مطابق مختصر امدادی سامان مارکیٹ، اسپتالوں اور کھانے تقسیم کرنے والے باورچی خانوں تک نہیں پہنچ سکی۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری انٹونیو گوٹریس نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں فراہم کی جانے والی امداد کی اجازت آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ برطانیہ اور آئرلینڈ کی فلم، ٹی وی اور کریٹو انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی 116 شخصیات کا برطانوی وزیر اعظم سے غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کے نام کھلے خط میں کہا حمایت میں صرف بیان کافی نہیں، ہمیں اقدامات دیکھنے ہیں۔ آپ کی حکومت غزہ میں جاری نسل کشی رکوانے میں ناکام رہی ہے۔ تخلیق کاروں کا برطانیہ سے عالمی فوجداری عدالت کی تحقیقات میں تعاون کرنے کا مطالبہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یورپی یونین پر 1 جون سے 50% ٹیرف عائد کرنے کا فیصلہ۔ امریکی صدر نے کہا یورپی یونین تجارت پر امریکہ سے فائدہ اٹھانے کی بنیادی مقصد کے لیے بنائی گئی تھی۔ تجارت پر یورپی یونین سے نمٹنا بہت مشکل رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات کا روم میں 5واں دور بھی بے نتیجہ ختم۔ عمانی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ مذاکرات کا یہ دور کچھ لیکن حتمی پیش رفت کے بغیر اختتام پذیر ہوا۔
امید ہے پائیدار معاہدے تک پہنچنے کے لیے آنے والے دنوں میں بقیہ مسائل کو حل کر لیں گے۔ بالواسطہ مذاکرات کے 5ویں دور کی میزبانی عمانی وزارت خارجہ نے کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہارورڈ یونیورسٹی کو غیر ملکی طلباء کو داخلہ دینے سے روک دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق سیکریٹری ہوم لینڈ سیکیورٹی کرسٹی نوم نے یونیورسٹی کو خط میں ٹرمپ انتظامیہ کے اقدام سے آگاہ کیا۔ نیشنل ویمن T20 کا فائنل آج کانکررز اور سٹارز کی ٹیمز کے درمیان کراچی کے نیشنل بینک اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ مقابلہ جیو سپر پر براہ راست نشر ہوگا۔ اور HBL PSL 10 کے کوالیفائر 2 میں لاہور قلندرز نے اسلام آباد یونائٹڈ کو 95 رن سے ہرا کر ایونٹ کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ قلندرز نے پہلے کھیلتے ہوئے 8 وکٹ پر 202 رنز بنائے۔ کوشل پریرا 61 اور محمد نعیم 50 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم 16ویں اوور میں 107 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ سلمان مرزا اور رشاد حسین نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ فائنل میں لاہور قلندرز کا مقابلہ اتوار کو کوئٹہ گلیڈیٹر سے ہوگا۔